رفع حاجات کے بڑے آداب ہیں. رفع حاجات جو ہم واش روم جاتے ہیں نا، جسے واش روم کہتے ہیں، پخانہ کرنے، پیشاب کرنے، اس کے بڑے مسئلے ہیں. بڑی بڑی باتیں ہیں اسلام کی جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ مین چیزیں ہیں کہ ہمیں پاک ہونا، ہمارا غسل کرنا یا ہمارا نماز کا طریقہ، یہ سب سے مین چیزیں ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آئے سنیں. حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لوگوں جب تم رفع حاجات کے لیے، رفع حاجت کے لیے تم بیت الخلاء میں جاؤ، داخل ہو، داخل ہونے کا ارادہ کرو تو تم دعا پڑھو. واش روم میں جانے کے لیے، بیت الخلاء میں جانے کے لیے حضور فرماتے ہیں اب ارادہ کرو نا تو تم پہلے دعا کرو. اب دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اب یہ چھوٹی سی دعا ہے، اب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، خود بھی آنی چاہیے. حضور فرماتے ہیں جب تم بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے جاؤ، ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، تحقیق میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، مجھے نر اور مادہ ناپاک جنوں سے بچا. اب خود دیکھ لیں، اندازہ لگائیں کہ یہ دعا ہے کہ ناپاک جن جو ہوتے ہیں، جن، ان سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا یہ دعا پہلے پڑھو. یہ دعا پڑھو کیا؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حضرت زید بن ارقم آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بیت الخلاء جو ہوتا ہے نا، یہ جنوں کی آمد کی جگہ ہوتی ہے، جنوں کی اترنے کی، شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے. ناپاک جو جن ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، یہ شیطان تھا، یہ پہلے جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا. انسان اکثر کہتے ہیں نا جی فرشتوں کا سردار تھا، فرشتہ تھا، نہیں، یہ شیطان بھی جن تھا پہلے. تو یہ جو شیطان ہوتا ہے، یہ جن، یہ ان کا نا جگہ ہوتی ہے، ان کی آمد کی، ان کے حاضر ہونے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ بیت الخلاء ہوتی ہے. اکثر تم دیکھتے ہو کہ لوگوں کو سایہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جب اس کو سایہ، اس پر جن حاضر ہو گیا، یہ چڑیل حاضر ہو گئی ہے. کیوں ہوتا ہے کہ وہ اکثر ایسے ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یار کیا ہوا، وہ کہتے ہیں یار اس نے کہیں پیشاب کیا تھا، اس کے بعد اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، اس نے کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیا تھا، اس کے بعد اس کو یہ مسئلہ بن گیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ان جگہ پر اگر تم ایسے ہی پیشاب کرنے لگ جاؤ، تم رفع حاجت کرنے لگ جاؤ، اور شیطان جو ہے، جو جن ہوتے ہیں، وہ پھر اس پر سایہ کر دیتے ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اور اس کے بچنے کے لیے حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم ارادہ کرو بیت الخلاء کی طرف جانے کا تو یہ پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا. تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے. تو حضرات محترم، یہ چیزیں ہمیں بڑی ضروری ہیں، ہمیں پتہ ہونی چاہیے.